ابراہیم ابن مالک اشتر کی مختار کی حمایت و بیعت۔ مالک اشتر جو بڑے شجاع اور بے مثل جنگجو تھے اور حضرت علی علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے تھے، ان کے فرزند ابراہیم جو اپنے دور کے شجاع ترین افراد میں سے تھے اور اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، انہوں نے اب تک مختار کی حمایت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ لہٰذا بہت سے لوگوں نے مختار سے کہا کہ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کوفے کے کافی افراد عبداللہ ابن متی سے ملے ہوئے ہیں اور وہ سب آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیں۔ اگر وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں تو بڑی قوت حاصل ہو جائے گی اور ہم دشمنوں پر آسانی سے قابو حاصل کر سکیں گے، کیونکہ وہ اپنی قوم کے سردار ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑا گروہ ہے۔ حضرت مختار نے فرمایا کہ اچھا، انہیں ہم نوا بنانے کی صحیح کرو اور اب ان تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ اگر وہ تمہارے کہنے سے ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے تو صحیح ہے، اور اگر انہوں نے کچھ بھی شک و تردد کیا تو میں خود ان کے گھر جا کر ان سے مدد کی درخواست کروں گا۔ جناب مختار کی خواہش کے مطابق ایک گروہ جن میں ابو عثمان المہدی اور عامر الشعبی بھی تھے، ابراہیم اشتر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابراہیم نے ان لوگوں کی بڑی عزت و توقیر کی اور ان سے آنے کا سبب پوچھا تو ان لوگوں میں سے یزید ابن انس نخعی جو فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے بولے کہ اے ابو نعمان، ہم آپ کی خدمت میں ایک خاص بات اور ایک اہم امر کی درخواست لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ مقصد بتاؤ تاکہ میں غور کر سکوں۔ یزید ابن انس نے کہا کہ ہم لوگ کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور امام حسین علیہ السلام کے ناحق بہائے گئے خون کا انتقام لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اسی امر کی دعوت دے رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ کوفے کا بہت بڑا گروہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر ان سے حمایت کی درخواست کی۔ ابراہیم خاموش ہو گئے اور ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے یہ لوگ وہاں سے واپس چلے آئے۔ جناب مختار ابراہیم ابن مالک اشتر کے گھر میں۔ ان لوگوں نے جناب مختار کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا۔ مختار نے 3 دن خاموش رہنے کے بعد اپنے معتمد لوگوں کو طلب کیا اور انہیں ہمراہ لے کر ابراہیم کے مکان پر پہنچنا ضروری سمجھا۔ معززین کوفہ کا گروہ مختار کے ہمراہ ابراہیم کے مکان پر جا پہنچا۔ ان لوگوں نے دربانوں سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی اور یہ لوگ اندر داخل ہو گئے۔ ابراہیم نے مختار کا بڑا احترام کیا اور تشریف آوری کا سبب پوچھا۔ مختار نے اپنے آنے کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے قاتلان امام حسین سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور شاید آپ کو علم ہوگا کہ میں اس سلسلے میں آپ کے مکان کے سوا کسی کے مکان پر نہیں گیا۔ آپ سید السردار ہیں، مجھے آپ کی حمایت کی شدید ضرورت ہے۔ میں آپ کے لیے حضرت محمد ابن حنفیہ کا ایک خط بھی لایا ہوں۔ ابراہیم نے مختار سے وہ خط طلب کیا۔ مختار نے حضرت محمد ابن حنفیہ کا خط ان کے حوالے کیا۔ انہوں نے جب اس خط کو کھولا تو اس میں یہ لکھا دیکھا کہ میں نے مختار کو خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے اپنا مختار اور ولی منتخب و مقرر کیا ہے۔ آپ ان کی مدد کریں اور ان کی اطاعت قبول کر لیں۔ میں اس امر کا وعدہ کرتا ہوں کہ کوفے سے شام تک جتنے علاقے اس مہم کے سلسلے میں زیر نگی ہوں گے ان کی حکومت آپ کے حوالے کی جائے گی۔ میں تمہاری اس عنایت کا شکر گزار رہوں گا، اور دیکھو اگر تم نے اس امر میں کوتاہی کی تو یاد رکھو کہ دنیا و آخرت میں تمہیں گھاٹا ہوگا۔ ابراہیم ابن مالک اشتر نے خط پڑھنے کے بعد کہا کہ اے ابو اسحاق، حضرت محمد حنفیہ کے خط کا جو انداز ہوتا تھا وہ اس خط میں نہیں ہے۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ خط انہی کا ہے؟ مختار نے ابراہیم سے کہا کہ وہ زمانہ اور تھا اور یہ زمانہ اور ہے، اصل خط انہی کا ہے، انداز چاہے جیسا بھی ہو۔ اگر آپ اس امر کی تصدیق کے لیے گواہ چاہتے ہو کہ یہ خط انہی کا ہے تو میں گواہ پیش کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ خط حضرت محمد ابن حنفیہ ہی کا ہے؟ یہ سن کر 15 افراد جو مختار کے ہمراہ تھے، جن میں یزید ابن انس، احمر ابن سعید اور عبداللہ ابن کامل تھے، نے گواہی دی اور کہا ہم جانتے ہیں اور اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ خط حضرت محمد ابن حنفیہ ہی کا ہے۔ یہ سن کر ابراہیم اپنے مقام سے اٹھے اور انہوں نے جناب مختار کی بیعت کی اور انہیں اپنے مقام پر بٹھایا اور خود نیچے اتر کر بیٹھ گئے۔